الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق غرور و اضطراب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب گا بہیلا می برد اور گا بزور می کشد عشق کی ابتدا جب عشق کی انتہا جب عالم سوز و ساز میں وصل سے بڑھ کے ہے فراق وصل میں مرگ آرزو ہجر میں لذت طلب عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب اور تازہ میرے ضمیر میں مارکہ
کہن ہوا عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام ابو لہب. اور مرد خدا کا عمل عشق سے صاحب فروغ، عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پر حرام. تم دو صبح سیر ہے گرچہ زمانے کی رو، عشق خود ایک سیل ہے اور سیل کو لیتا ہے تھام. عشق کی تقویم میں اثر رواں کے سوا اور بھی زمانے ہیں جن کا نہیں کوئی نام. عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، عشق امیر جنود، عشق فقیہ حرم، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام. عشق کی گرمی سے پہ کر گلے تابناک، عشق ہے صحبائے خام، عشق ہے قاص الکلام. عشق کے مضراب سے نغمہ تارے حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات. عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرودی بت کدائے تصورات. صدق خلیل بھی ہے عشق اور صبر حسین بھی ہے عشق، مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق. معزز سامعین محترم، اسٹیج پر جلوگر علماء کرام، مشائخ اعظام، بزرگان دین، سیاسی و سماجی شخصیات، میں اور آپ پنڈال کے آخری حضور کے غلام تک، ہمارا سب کا تعارف مختصر تو یہی ہے جو امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین نے کرایا ہے کہ ہم سب کتے پاک رسول اللہ. اور مقصد کیا ہے؟ بھونکے شور مچائیں کہ اسلام کے گلشن، ناموس رسالت کے گلشن اور ختم نبوت کے گلشن کے اندر کوئی سور نہ پھیرا پائے. ہمارا تو مقصد یہی ہے. اور صاف ظاہر ہے ہم وہ تو ہے نہیں کہ بابا جی کہتے تھے کہ عراق کی بیٹیاں لٹ رہی ہوں، برما کے اندر مسلمان خواتین کے کباب بنا کے کھائے جا رہے ہوں، کشمیر کے اندر بھارت اپنا تسلط قائم کر رہا ہو اور کشمیر کی بیٹیاں رو رو کر پکار رہی ہوں. ہم وہ تو نہیں ہے کہ اقبال نے کہا یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر. اقبال کہتا ہے کہ ساری زندگی بتاتے رہے ہمیں کہ بھائی ہم بڑے پاورفل ہیں، ہم دنیا کے پہلے نمبر پر ہیں، ہمارے پاس یہ بڑے اسلحے ہیں، ہمیں ساری طاقتیں دکھاتے رہے. اقبال کہتا ہے یہ مصرع لکھ دیا کسی شوخ نے محراب مسجد پر کہ یہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا. اقبال کہتا ہے جدو کھڑے ہونے کی باری آئی اسی کہا جناب کشمیر لٹ رہا، کھڑے ہو، چلو چلیے کشمیر. آخر نہیں، اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن کا درس دیتا ہے. کہا جی فلسطین لٹ رہا ہے. اور آج رستے میں مجھے کسی نے میسج کیا، اس نے کہا حافظ صاحب آپ نے غور کیا؟ میں نے کہا کس بات پر؟ اس نے کہا جناب بل گیٹس دنیا کا امیر ترین آدمی ہے، اس کو فکر پڑی ہوئی ہے کہ دنیا میں پولیو نہ پھیل جائے، اور وہ پولیو کی ویکسین پاکستان میں بھیجتا ہے تو پاکستان کے سرکاری ادارے اپنی گنوں کی چھاؤں میں بچوں کو پولیو کی ویکسین پلاتے ہیں. اس نے کہا پولیو کی ویکسین تو ان کو یاد ہے، غزہ میں کٹتے ہوئے بچے ان کو نظر نہیں آ رہے. اس نے کہا کہ فلسطین کے اندر دودھ پیتے بچے ماؤں کے ساتھ فاسفورس بمبوں کے نیچے کٹ رہے ہیں، ان کے چیتڑے اڑ رہے ہیں آسمان میں، ان کو یہ نظر نہیں آ رہے. میں نے کہا ان کو نظر نہیں آئیں گے اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے یورپ کی انکے لگا کر، اسلام کو پڑھا ہے یورپ کی انکے لگا کر. میرا خیال ہے پنجابی دا ماحول بنے گا، میں تو آنے پنجابی گل کر دیں. انہیں اسلام نو جھلیو پڑھیا یورپ دی انکا لا کے. او کی پڑھیا یورپ دی انکا لا کے کہ 4 چرچ دیاں تے دیواراں جل جان تا جناب وزیر اعظم بھی دوڑدا جاوے، چیف جسٹس بھی دوڑدا جاوے، پاکستان دی ساری مشینری دوڑ دی جاوے. کی ہویا جی دیوار جناب چرچ دیاں دیواراں نو آگ لگ گئی. میں کہا مجرمان جنہاں لائی پکڑو انہاں نو، سزا دے انہاں نو، پکڑ کے اندر کرو. اے ڈرامے بند کرو کہ چرچ دیاں دیواراں نو آپے آگا لوا کے پھر جناب یورپ کو ڈالر کھانے. اے دیواراں بند کرو، ایسی بھی جان دے اندروں کہ آگ کنے لائی اور کنے چرچا نو ساڑیا. چلو برا ہویا
جا کے جناب مجرموں نو پکڑو، لیکن جلے ہوں تو بیت المقدس سے ہوتے بم گرائے جا رہے ہیں۔ پھر نہیں بولنا، اقبال کہنا نہیں بولنا۔ اقبال کیوں نہیں بدلنا؟ کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت۔ کہنا چنگا یا مسلمانہ تو بدلیا نالا اپنی فلیکسیبل قسم دی جناب لچکدار دین بھی بدل لے۔ کہنا تو بدل گیا تو بہتر کہ بدل گئی شریعت، کہ موافق تدرما نہیں دین شاہبازی۔ اقبال کہنا تو بٹیرا بن گیا، تو بٹیرا بن گیا، بٹیرے کی تک پھٹکار ہے، تو لے کے پھٹکاری ماردا اتھے تک جاندا، اتھو لے کے پھر اتھے تک او درخت تے بیٹھے ہوتے۔ کہندا تو شاہین نہیں رہا، اے دین تا شاہینہ دا سی، اے دین تا شاہینہ دا دین سی۔ اور ایک کس شاہین دا دین سی؟ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے این کر کے تلوار میدان احد بلند کی دی، این کر کے میرے کو تلوار ہے نہیں ورنہ میں تو چک کے دکھاندہ کہ میں بلند کی دی، ایسا نہیں۔ ہاں اس ممبر تے کوئی نہیں، جدو بیڑا بنیا تو انشاءاللہ حضرت جناب امیر حمزہ دی سنت ادا کر دیا، دو میں ہتھا چھوڑ گیا۔ اسی تسبیح چلان دے بھی قائلہ، جے بدر میں جا کے تلوار چلان دے بھی قائلہ۔ اسی ہوتا نہیں نا جس نے بارے اقبال کے اندر قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز ہے یا حیدر کرار۔ اور اقبال کے اندر کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون سے مسلمان کی موت مر۔ اقبال کے اندر جنہاں دا گھر بے کے لتا کمی جا رہی ہیں، لتا کم رہی ہیں نا۔ ایک تب آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ پاکستان دا سابقہ سپیکر قومی اسمبلی وہ آیا اور کیا جناب ساڑھے جرنل صاحب دی لتا کم رہی ہیں سن۔ ایک تب آن دی ریکارڈ موجود ہے، اے اسی صرف سنان دے جرمدارا، اسی صرف سنان دے جرمدارا پارلیمنٹ دے اندر کھڑے ہو کے کیا کہ ساڑھے کو جرنل صاحب آئے انہوں دی لتا کم رہی ہیں سن۔ کہ میں کہا اقبال پھر مسلمانوں دے جرنل، اقبال کہنا نہیں، میں کہا اقبال مسلمانوں دے جرنل کون ہوندہ؟ کہنا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے۔ کہنا جھلیا مسلمانوں دے سپاہ سالار اور جناب سرداروں نے جنہ دی نگاہ صرف ایک باری پہ جب دشمن تے دشمن تھر تھر کمن لگ پہندا۔ اقبال ایک اورن جنہ دے اپنے گھر بیٹھے لندہ کمی جانیان۔ اقبال کہنا کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مر۔ اور سنا ہے دنیا دی طاقتہ رکھنا لے ہو، بچے انہوں بمبا دھلے مارنا لے ہو، خواتین اور ہسپتالوں تے حملے کرنا لے ہو۔ ادھر سنو میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنگ دا اصول بھی دے کے گین، امن دا اصول بھی دے کے گین، ہتھیار دا اصول بھی دے کے گین۔ تیرے آگے ہیں یوں دبے لچے فسہار اب کے بڑے بڑے۔ ہاں اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو کسی حال میں خالی چھوڑ کر نہیں گئے، ہر حال میں میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کی تربیت کر کے گئے۔ میرے آقا نے ایسے تلوار بلند کی میدان احد میں، فرمایا کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے گا؟ بہت سارے صحابہ آگے آئے، کسی نے یہ نہیں پوچھا حضور اس کا حق کیا ہے؟ حضرت ابو دجانہ آگے آگئے، فرمایا عرض کی یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے؟ یہ سنو پوری دنیا میں ایٹم بم رکھنے والوں، امریکہ اور اس کے حواریوں اسرائیل، یہ سنو میرے آقا نے بتایا ہے کہ جس کے پاس طاقت ہو اس کے اصول کیا ہونے چاہیے۔ تم بچوں پر بم گراتے ہو اس لیے فلسطین کے بچوں پر بم گراتے ہو کہ ان کے پاس صلاح الدین ایوبی کا ثانی کوئی نہیں، ان کے پاس معبود غزنوی کا وارث کوئی نہیں۔ ہمارے پاس رنگیلے ہیں، یہ میچوں پر ناچ ٹاپ سکتے ہیں، یہ باہر آ جائیں تو یہ رقص و سرور کی محفلیں نچا سکتے ہیں، یہ صرف ترانے ریلیز کر سکتے ہیں۔ یہ صلاح الدین ایوبی کے وارث نہیں ہیں، یہ خالد بن ولید کے وارث نہیں ہیں۔ خالد کون خالد؟ یہ تو مسلمانوں کو بتائے۔ میں اس واسطے گل اپنی نہیں کرنی کہ کہنا مولوی سخت باتیں کرنی ہے، اصلا گل اس کی کرنی جڑا مصور پاکستان ہے، جڑا جناب حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال ہے، میں اس کی زبان سے گل کرنی کہ اقبال کون ہے؟ کہنا مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، اور پختہ تن کر دو ان کو مزاج خانقاہی میں، اور کہنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی، موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات۔ اقبال کہنا ہے شیرانو اے نہیں دسنا کہ خالد بن ولید دے ہاتھ موتا دے مقام میں 8
تلوار کے میں ٹوٹیاں کہنا انہوں نے دسنا کہ موسم تبدیل ہو جائے تو پھر نچنا ٹپنا پھر گانے منانے پھر فیسٹیول منانے کہ ہاں جی موسم بہار آ گئی میں کہ پاکستان دا جھنڈا دہلی ہوتے چلا گیا کہ موسم بہار آ گئی کہ پاکستان اسلام دا جھنڈا بیت المقدس دی مسجد ہوتے لگ گیا کہ موسم بہار آ گئی کہ جناب بنگلہ دیش واپس پاکستان نہ آ گیا کہ موسم بہار آ گئی تو ہمیں موسم بہار منانا چاہیے کہ کشمیر پاکستان دا حصہ بن گیا کہ تسی کو موسم بہار مناؤ تو ہمیں تو منہ گڈرچ پڑے چاہیے تسی تو ہتھیار سٹ کے واپس آئے سی جنرل عمران خان نے تھوڑے کھول اس طرح لائے سن تھوڑی بہار تا اس دن سی کہ جس دن پاکستان دے جناب سارے ذمہ داران جناب بنگلہ دیش کے اندر دوبارہ داخل ہوں دے اور کشمیر دے ہوتے پاکستان دا جھنڈا لہرا کے کہتے پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا یار تسی ایک دنیا میں دسنا کہ جناب ہم میں تانوں گل موڑ کے لئے اقبال کرنا محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم تبادات اور کہنا باقی نہ رہی شیر کی شیری کا فسانہ اقبال کرنا انہوں شیرانیاں گلہ نہیں دسنیاں انہوں لومڑا اور گدرانیاں دسنیاں جس طرح گل کرو کہنا ہم جنگ چھیڑ دے جنگ کوئی مسئلے کا حل ہے میں نے کہا اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کے باوجود 313 صحابہ لے کے بدر کیوں گئے اگر جنگ مسئلے کا حل نہیں تو میرے آقا نے احد کے میدان پر ایسے تلوار کیوں بلند کی اور دنیا والوں سنو جن کے پاس طاقتیں ہیں ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں ہمیں ہتھیار دکھاتے ہیں میں نے کہا ہتھیار میرے آقا نے فرمایا مومن کا ہتھیار کسی مومن پر اٹھانا یہ جرم ہے اور مسلمان کسی مسلمان پر ہتھیار نہ اٹھائے تم ہمیں طاقتیں دکھاتے ہو یہ سنو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے تلوار بلند کی حضور نے پوچھا کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا من حاذا بحق سیفہ کون ہے جو اس کا حق ادا کرے گا بہت سارے صحابہ آ گیا ہے حضور نے نہیں دی حضرت ابو دجانہ آئے کہا یا رسول اللہ اس کا حق کیا ہے یہ سنو جن کے پاس طاقتیں ہیں میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے بھاگے نہیں میری بات مکمل ہونے دیں پھر میں ان سے نعرہ لگواتا ہوں ہاں پھر یہ خود نعرہ لگائیں گے بات سمجھانے دیں میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے اب مسئلہ یہ ہے علماء بیٹھے ہیں ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو کشمیر سے بھاگے نہیں ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونے چاہیے جو کارگل سے نہ بھاگے ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو بنگلہ دیش سے نہ بھاگے ہتھیار تو اس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے جو جناب سلالہ چیک پوسٹ سے نہ بھاگے اور جو سارے بگوڑے ہیں وہ ہمیں طاقتیں دکھاتے ہیں میرے آقا نے فرمایا جس کے ہاتھ میں ہو وہ میدان سے نہ بھاگے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اس کا دوسرا حق کیا ہے فرمایا یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے خلاف اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے یہ دنیا میں طاقتیں رکھنے والوں سنو میرے آقا نے فرمایا کسی بچے اور عورت پہ نہ چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا اور حق کیا ہے میرے آقا نے فرمایا کسی مظلوم پر نہ چلے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تلوار مجھے عطا کر دے حضرت ابو دجانہ نے جب حضور سے تلوار لی نا اور تلوار پکڑی اور پہلوانوں کی طرح یہ حدیث کے اندر اشعار موجود ہیں حضرت ابو دجانہ ایسے صف لگی مسلمانوں کی غزوہ احد والے دن ایسے صحابہ کھڑے میرے آقا مولا امام الانبیاء بھی پہلی صف میں کھڑے حضرت ابو دجانہ وہاں سے چلے اور ایسے جناب پہلوانوں والے ہاتھ کھول لیے اور پہلوانوں کی طرح ایک ہاتھ میں تلوار پکڑی اور دونوں ہاتھ کھولے ہوئے اور ایسے کہہ رہے ان الذی عاہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول آج اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وعدہ کیا ہے آج کے بعد پچھلی صفوں میں نہیں کھڑے ہونا آج کے بعد پہلی صف میں کھڑے ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کو کاٹتے رہنا ہے جب میرے آقا مولا نے دیکھا ابو دجانہ پہلوانوں والی چال چل رہا ہے اور اکڑ کے چل رہا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو یہ چال جو ابو دجانہ چل رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے اب لگائیں میرے آقا نے فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے اقبال کہتا ہے ہو ہلکا ہے یارا تو برے شم کی طرح نرم ہو ہلکا ہے یارا
تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اقبال کہندا کہ اگر مسلمان آپس سے بیٹھے ہون تو یہ نہیں پتہ لگتا کہ ریشم کی ہے اور مسلمان کون ہے، ایسو بھی زیادہ نرم ہوندے. لیکن اقبال کہندا جب حق و باطل دی جنگ آ جائے تو پھر فولاد نال بھی سخت ہو کے میدان وچ کھڑے ہوندے. بس مومن دی شان ہے. اور حضرت ابو دجانہ فرمانے احد والے دن میں جب کافراں دی صفاں وچ بڑھیا نا، مشرکین دی صفاں تے میری تلوار تھلے ہندا آ گئی سن، میری تلوار تھلے ہندا آ گئی. لیکن کہنے میں تلوار کھچ لئی، میں نے اپنے آقا دا فرمان یاد آ گیا کہ ابو دجانہ ہے کسے بچے اور عورت نہ چلے. اے ہے اسلام دی بات اور ہے. لیکن آج کوئی گل ہی نہیں. آج قرآن دے وچ جہاد دا ذکر کتنی باری، اے علماء بیٹھے سینکڑا باری جہاد دا ذکر ہے، سینکڑا باری. لیکن پاکستان دے کسے ذمہ دار دے منہ وچوں، وزیر اعظم ہوئے، صدر ہوئے، جناب کوئی بھی ہوئے، جناب وزیر اعلیٰ ہوئے، نگران ہوئے، حاضر ہوئے، کسے ہوئے، جناب وزیر ہوئے، مشیر ہوئے، کسے دے منہ وچوں ایک باری بھی نہیں پھٹیا کہ اسلام جہاد دا حکم دیندا. اور قرآن کہنا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے میرے حبیب اپنے غلاموں نو جہاد واسطے ابھارو، انہوں نے تیار کرو جہاد واسطے. لیکن آج کی یہ تیار کرو، آج نہیں جناب. موسم بدل رہا، فیسٹیول بنائے جان کے. میں نے کہا جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے بندے اپنا نامہ اعمال دیکھ. آج اسی ایویں نہیں مارے جا رہے پوری دنیا تے، جس کا جو دل کردا یار اقلیتاں دی کان نو اگ لگے تو انہاں دے بڑے چھوٹے چیخ پون تے مسلماناں دے بچے ماما دے رحم دے اندر مار دیتے جان تے کوئی بولن والا نہ ہوئے. اور اگر کوئی امداد بھیجے تو کس صورت بھیجے؟ تابوت دی صورت بھیجے. او امداد بھیجن والے جناب کفن بھیجن؟ نہیں 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 نہیں. امداد بھیجن والے تے امداد اس طرح بھیجتے سن. جناب یوسف بن تاشفین اے مسلمانوں دا جرنیل ہے اور الفانسو نے اس نے خط لکھ دیتا. اس نے کیا کہ اگر تو تیرے جناب الفانسو ہے عیسائیوں دا جرنیل ہے، اے صلیبیوں دا جرنیل ہے، اے کافراں دا جرنیل ہے. اس نے خط لکھ دیتا یوسف بن تاشفین نو. انہیں کیا اگر تیری مدد واسطے آسمان دے فرشتے بھی اتر آن نا تے تینوں میرے کو شکست تو کوئی نہیں بچا سکتا. تو یوسف بن تاشفین نے اپنے جرنیل نو کیا، انہیں کیا اے اللہ پکڑ اس نو جواب دے. انہیں ایڈا لمبا خط لکھ دیتا. انہیں کہا کی جواب دیتا ہی میرے پڑھا. جب انہیں پڑھیا انہیں کہا جھلیا دشمنوں نال لمبیاں گلاں نہیں کری دیا. انہیں کہا جڑا انہیں خط لکھیا سی نا جس سے لکھیا کہ جناب آسمان دے فرشتے اتر آن تو میرا تینوں جناب میرے کو شکست تو نہیں بچا سکتے. انہیں کہا خط لیا. جب خط لے آئے تو جناب یوسف بن تاشفین نے جڑا جملہ عربی لکھا نا ان کا پنجابی ترجمہ ہے کہ تگڑا ہو میں جلدی آ رہا. اور یوسف بن تاشفین نے اس دے جناب پٹھے پاسے لکھ دیتا کہ تگڑا ہو میں آ رہا، تگڑا ہو. جدو جناب یوسف بن تاشفین جناب سپین دی پہاڑیاں الفانسو نال جنگ جناب آیا نا سامنے تے پھر اقبال کہندا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اے اقبال گپ نہیں ماری، اسا مومن بے تیغ لڑتا سپاہی دیکھیا. فیض آباد بے تیغ لڑیا کہ نہیں لڑیا؟ ہاں ساڈا امام دس گیا یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ ادب کے سینے میں غار ہے. میں کہا تینوں نہیں بچہ کہندا حافظ کیوں لکھا؟ میں نے کہا تو حافظ تا جناب اسی حافظ تو ہے ہی سن نا، او حافظ تا ہے ہی سن او محافظ قرآن بھی سن. ہاں تینوں درد ہے وے. میں نے دسو پاکستان دے بڑے عہدے تے بیٹھے ہوئے نو اگر حافظ لکھیا جناب پسند نہیں، حافظ لکھیا برداشت نہیں ہو سکتا، او اے ویکھ سکتے ہیں کہ پاکستان دے تخت تے کوئی محافظ قرآن بیٹھے ہوئے. ہاں اے سارے کفر دے جناب اقبال کہندا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. اے اسی جرمدار نہیں اسی گل کر سنا سکتے ہیں. اقبال کہندا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں. ایک گندا انڈا قسم نہ اقبال کہنا میں نہیں کہنا میں جرمدار میں بکھا سکتا کلیات اقبال جو اقبال کہنا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے گندے ہیں. یہ گندا انڈا ہے جو بیٹھ گیا ہے جناب کرسی. میں تو اس کو چیف جسٹس کہنے کے لیے تیار نہیں، جسٹس تو عدل کو کہتے ہیں اور عدل کا چیف نا 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 فارق کے حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. ان کو کیا پتا ہو عدل کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ان کو کیا پتا ہو عدل کس کو کہتے ہیں؟ عدل تو اس کو کہتے ہیں کہ مولا کائنات قاضی شرح کی عدالت میں دعویٰ کر دے کہ یہ ذرہ جو یہودی کے پاس ہے یہ میری ہے، تو قاضی شرح کی عدالت میں مولا کائنات خود پیش ہو جائے. اور کون پیش ہو جائے؟
کون پیش ہو جائے؟ مرتضی شیر حق اشجع الاشجعی، ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ ہاں جی، اور اب حضرت مولا کائنات خود پیش ہو جائیں اور قاضی شرح کہیں ہاں جی جناب علی بتائیں، جناب مولا کائنات بتائیں یہ ذرہ کیسے ہے آپ کی؟ آپ نے فرمایا میں نے فلاں سے کی تھی۔ اس نے کہا آپ کے پاس کوئی جناب گواہ؟ فرمایا میرے پاس میرا غلام کمبر گواہ ہے۔ اس نے کہا جناب مولا کائنات جن کا کلمہ آپ نے اور میں نے پڑھا ہے انہیں امام الانبیاء نے فرمایا ہے غلام کی گواہی جناب آقا کے حق میں قبول نہیں۔ مولا کائنات نے انہوں نے کہا جی آپ کے پاس کوئی اور گواہ؟ فرمایا میرے پاس امام حسن گواہ ہے۔ انہوں نے کہا انہیں آقا اور مولا نے فرمایا ہے کہ بیٹے کی باپ کے حق میں گواہی قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کوئی اور گواہ؟ مولا کائنات نے فرمایا میرے پاس اور کوئی گواہ نہیں ہے۔ اور اس نے قاضی شرح نے کہا یہ جناب ذرہ یہودی کی ملکیت واپس دے دی۔ اور جب یہودی نے ذرہ اپنے ہاتھ میں دیکھی نا تو اس نے کہا یار یہ کیا ہوا کہ خود علی المرتضیٰ ہو، حسنین کا والد ہو، سیدہ کا سرتاج ہو اور جناب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا داماد ہو اور فیصلہ میرے حق میں ہو جائے۔ کہا علی مجھے کلمہ پڑھائے اس دین کا، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ عدل تو اس کو کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں جی امیر المجاہدین نال بھی کس نے گل کی تھی مولوی سائنس دے خلاف ہیں۔ فرمایا نہیں اسی سائنس دے خلاف نہیں ہاں۔ انہوں نے کہا جی کیویں؟ آپ نے فرمایا 10 پاکستان دا ایٹم بم کس نے بنایا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے۔ فرمایا 10 انہوں جیلنج کنے پایا؟ میں اسی پایا، مولویاں پایا؟ آخر نہیں۔ فرمایا 10 انہوں جناب ہتھکڑیاں کنے لوائیاں؟ 10 اس تے پابندی اور نظر بندی کنے لوائی؟ اور تسا لائیاں۔ فرمایا جدو میں گیا سی تے میں ڈاکٹر عبدالقدیر بابا جی نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان دے ہاتھ چومے تو وہ کہنے لگا تھے بڑے بڑے لوگ آئے کسی نے میرے ہاتھ نہیں چومے، تسا ہاتھ کیوں چومے؟ بابا جی نے فرمایا میرے آقا نے فرمایا تیر بنانا والا جنت جائے گا، تیر پکڑانا والا جنت جائے گا، تیر چلانا والا جنت جائے گا۔ فرمایا تو مسلمانوں واسطے ایٹم بم بنایا، تیرے میں ہاتھ نہ چوما تے اور کی کرا؟ اور تسی کہندے ہو فلسطین آزاد کیوں نہیں ہوتا؟ جھلے ہو جدو ریاست دے سارے ذمہ داران ملک دے اندر ایک چور نو لیان واسطے استقبال واسطے مصروف ہون، ایتھے سارے بیٹھے ہون گے، اے سارے جناب ادارے دے نمائندے بیٹھے ہون گے، وہ قسم چک کے دسن کہ نواز شریف نو لیان واسطے وہ سارے مصروف نہیں سن۔ اے جی بساں پکڑو فلاں کرو، روٹ سیدھے کرو، فلاں کرو فلاں کرو۔ جدو ریاست دے ذمہ داران اور مسلمانوں دے حکمران اور ذمہ داران ایک چور دے استقبال واسطے مصروف ہونا تے جھلیا پھر فلسطین تے اسرائیل نے بمباری کرنی۔ اگر ریاست دا ذمہ دار دا کفن بھی چندہ کر کے لیتا جا رہے ہوئے اور بعد چوس دے ترکے میں دیکھا جائے کہ مسلمانہ دے جرنیل دے ترکے میں بچے کے صلاح الدین ایوبی دے ترکے میں تے ایک گھوڑا ایک تلوار اور ایک ذرہ بچے بس، پھر فلسطین دے وچ اسلام دا جھنڈا لہراندا۔ ایویں نہیں اسلام دا جھنڈا لہراندا، ہاں ایویں نہیں لہراندا۔ اگر ایویں لہراندا تو گھر بیٹھے بیٹھے نہیں آندی۔ اقبال کہندا فضائے بدر پیدا کر تیری نصرت کو فرشتے آج بھی گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار۔ اقبال کہندا جھلیا بدر وال چلتا صحیح فرشتے تیرے نال آ جان گے، لیکن گھر بیٹھے نہیں آنے، اور گھر بیٹھے آج تک فرشتے آئے بھی نہیں۔ ہاں اور جناب جڑیاں قوم فاجر اور فاسق ہو جان نا انہوں واسطے فرشتے نہیں آندے۔ علاء الدین خوارزم دا جدو ہلاکو خان دی فوجاں دے سامنے آیا تو انہیں دیکھا ہلاکو خان دی فوجاں دے اوتے اولیاء دی روحاں تے فرشتے کہہ رہے ہیں یا ایھا الکفرا اقتلوا الفجرا، وہ کہہ رہے ہیں اے کافرو اے مسلمان بدیانتاں نو فاجراں نو اور فاسقاں نو مارو، اسی تواڈے نال ہاں۔ اج دیکھو پوری دنیا تے مسلمان اج جناب اقبال کہندا وذاب حکم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اقبال کہندا میں دائیں دیکھا اور دنے، بائیں دیکھا مصر، اگے دیکھا سعودیہ، پیچھے دیکھا جناب شام میں، ادھر دیکھا لبنان ہے،
ادھر ویکھا پاکستان ہے, ادھر ویکھا عراق ہے, ادھر ویکھا ترکی ہے. کہنا میں ویکھا سلطنت تے سلطنت, لیکن ایک بات کہنا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں, کہنا میں سارے پاسے نظر دوڑائی, کوئی ایک بھی محمود غزنوی دا غلام نہیں, کوئی ایک بھی سلطان محمد فاتح دا غلام نہیں, کوئی ایک بھی صلاح الدین ایوبی دا غلام نہیں, اقبال ہے نا کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ میرے آقا نے فرمایا سی میرے اپنی امت کو کسے شاید ڈر نہیں, کسے شاید ڈر نہیں, لیکن فرمایا میری امت وہن مبتلا ہو جائے گی. صحابہ نے عرض کیتا یا رسول اللہ وہن کیے. میرے آقا نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت, میرے آقا نے فرمایا دنیا دی محبت انہوں جناب ڈبو دے گی اور موت دا خوف انہوں جناب گھبرا کے رکھ دے گا, انہوں جناب برباد کر دے گا. آج کوئی ایک ایسا بھی مسلمان ذمہ دار نہیں, حکمران نہیں 56-57 اسلامی ممالک چو جس دے ایک دے دل وچ بھی موت دا خوف نہ ہوئے, بلکہ اللہ اور اس دے رسول دی رضا ہوئے. لیکن ایک بھی کوئی نہیں, اور ملنا بھی تو کوئی نہیں. اگر کوئی ملے گا تو صلاح الدین ایوبی دا وارث بن کے ملے گا, اگر کوئی ملے گا تو محمود غزنوی دا وارث ہو کے ملے گا, اگر کوئی ملے گا تو جناب سلطان التمش دا وارث ہو کے ملے گا, اگر کوئی ملے گا تو جناب سلطان ایبک دا وارث ہو کے ملے گا, اگر کوئی ملے گا تو غزنوی دا وارث ہو کے ملے گا, اگر کوئی ملے گا تو غوری دا وارث ہو کے ملے گا. اور پوری قوم یہ تو ہے نا تھیٹر لانے, تھیٹر گل دا مذاق اڑانے. اے جی غوری آیا, میں کہا جھلیا غوری نہیں آیا تو کشمیر لٹ گیا نا, غوری آ جانا تو فلسطین دے بچے دا اے حال ہونا. اور جناب غزہ دے جناب چھوٹیاں بچیاں پورے دنیا دے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہندے اوے مسلمانوں کدھر مر گیا ہو, اے تہاڈا قبلہ اول ہے, اے تہاڈے بہن بھائیاں نو قرآن کہدا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ, قرآن کہدا تسی کیوں نہیں لڑدے اللہ اور اس دے رسول دی راہ وچ. او بڈھے او مائیاں او بچے او جوان او تہانوں پکار رہے ہیں اپنی مدد واسطے, اور قرآن نو اسی کی جواب دئیے کہ اسی نہیں لڑ سکتے, اسی بڑے کمزور ہاں, اسی نہیں جناب انہاں دی مدد واسطے پہنچ سکتے. انہاں تا اپنے خون دے نال جناب بم پھٹیا اور انہوں کا خون چیتھڑا اڑیا, وہ بچے نے اپنے خون دے نال دیوار تے لکھیا, انہیں کہا ظالموں بچا نہیں سکے تو دفنان تا آ جاؤ گے. لیکن انہوں نے دسو کہ تانوں دفنان بھی کوئی نہیں آئے گا, تانوں دفنان بھی کوئی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس واسطے نہیں آئے گا کہ انہوں دے دلوں میں موت دا خوف پیدا ہو گیا, اور انہوں دے دلوں میں جناب ڈر پیدا ہو گیا. اگر انہوں دے دلوں میں ڈر نہ ہوندا یار تے آج جناب ہندو ساڈے کو کشمیر لے جاندا, آج جناب اتنا جا اسرائیل ہے, اتنا جا اسرائیل ہے, اور 56-57 اسلامی ممالکن کسی ایک دے اندر بھی غیرت نہیں, کسی ایک دے اندر بھی شرم و حیا نہیں. آج 56-57 اسلامی ممالک ہوتے, اگر کوئی براجمان اور سارے امریکی ایجنٹن اور سارے یہودی ایجنٹن اگر ایک بھی محمد عربی دا غلام ہوندا تو میں 10 سلمان بن عبد الملک انج اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے کہ انہوں ایک تاجر ملن آ جائے, اپنے جناب وزیراں نال گپاں لا رہے ہوئے, ایک تاجر ملن آ جاوے او کہے ہاں سلمان بن عبد الملک میں فارس دے قلعے کولوں گزریا, اوتھے مسلماناں دی بچی نے ایک نے کیا, انہیں کیا کدھر گیا سلمان بن عبد الملک دے ابلکی گھوڑے کدھر گیا, انہوں نے جناب اسلحہ ایتھے کافراں نے میری عزت تے ہاتھ پایا, جا کے سلمان نو میرا پیغام دے دیویں. تے سلمان بن عبد الملک اپنے وزیراں نال گپ لا رہا, اس تاجر نے کہا میں تیرے نال گل کرنی ہے, تیرا پیغام ہے بچی دا اس تیرے نال. تے سلمان بن عبد الملک نے اپنی تلوار کڈی اور تخت دے وچ گاڑ کے کہندا لبیک یا اختی, اور 10,000 اپلکی گھوڑے نا اس نے جناب فارس دی سرزمین رون کے رکھ دیتی. اور محمد بن قاسم نے ایک بچی دی آواز ہوتے اے دیبل دے مقام تے آ کے جناب راجہ دار نو الٹے کر کے رکھ دیتا. لیکن آج جناب جدوں کوئی گل کیتا جاوے او جی ہم کیا کریں, میں کہا یار اگر تہاڈے کو کچھ نہیں ہو سکتا نا, کچھ نہیں ہو سکتا تے اے بجٹ ساڈے نہ کر دیو, اے وردیاں سانو پوا دیو, اے ہتھیار ساڈے حوالے کر دیو, جے رات تک اسرائیل دے ٹکڑے نہ ہو گئے تے ساڈا نام بدل گیا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. اور جدو ریاست دے ذمہ داران ایک چور نو وہ کھڑا ہو کے منار پاکستان کہہ رہے سی میں کہاں سے شروع کروں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی. یہ بزرگ بیٹھے ہیں چٹیاں داڑیاں لے, اے جنہ دی عمرہ جناب 60-70 سال زیادہ ہون گیا, اسی دا اس ٹائم ہوش بھی نہیں سی سنبھالیا, لیکن تاریخ جانتے ہیں. اقبال کہندا اتنا دا جانتے ہیں, دیکھی جو ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا, جیسے مرنا نہیں آیا اسے جینا نہیں آیا. ایک تاریخ میں لکھیا جنہوں مرنا نہیں آندا اس کو جینا نہیں آندا, ایک کنفرم لکھیا. ہاں جنہوں مرنا آیا
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ قرآن کہنا دیکھو میرے حبیب دے غلام گئے کس طرح بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ میرے حبیب اسی تہاڈی بدر ایک مدد کیتی 1000 فرشتے نال 2000 نال 3000 نال 4000 نال 5000 نال نشان لگے پھر آخر تے کی کیا میرے حبیب بدر گیا کدھرے اے نہ خیال کرے کہ میرے غلاماں تے جناب بدر مینوں بھیج دیتا کیا انی معکم میں بھی تہاڈے نال ہاں انی معکم میں بھی تہاڈے نال رب خود کہہ رہا انی معکم میں بھی تہاڈے نال لیکن شرط بدر جانا تے جڑے منافق سن نا منافق او حضور نال نہیں چل سکے اور منافق چل بھی نہیں سکتا منافق جدو سن نا منافق او بابے اور کہتے ہیں او جناب بڑیاں ڈاڑیاں گلاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں بابے اور دنیا تو چلے گئے اور کہتے ہیں عاشق رسول سی میں کہا منافق راضی نہیں ہو سکتے اور کہتے ہیں بابے اور کیا بات ہے منڈے دی کوئی گل ہے منڈا میں مردا میں کہا اسی بھی مر جاواں گے بعد چ کہوں گے کیا بات ہے تیرے کیا بات دی لوڑ نہیں سانو پتہ اس قوم نو مر کے بکھانا پیندا اپنے مران واسطے لیکن اسی مرن واسطے تیار ہاں حضور دے نام تے یا رسول اللہ یا رسول اللہ اسی مرن واسطے تیار ہیں حضور دے ناتے حضور دے ناتے اور جڑے منافق ہیں راضی نہیں ہو سکتے اے منافق حضور نہ چلے لیکن مقام شوق اے علماء بیٹھے ہیں تو سن تاریخ حدیث حوالہ دینا ساڑھا کام میں منوانا نہیں مقام شوق مدینہ پاک تو 1.5 میل ہے اور مقام احد مدینہ پاک تو 3 میل ہے منافق جڑے سن نا وہ مقام شوق تو واپس آ گئے کہنے لگے جنگ نہیں ہونے لگی یہ جناب قوت دا استعارہ ہونے لگیا کچھ پاور شو ہونے لگا یہ جنگ نہیں ہونی منافق پھر منافق ہو دینا تے جڑے غلام سن میرے آقا نے بدر جانے پوچھ لیا فرمایا دسو میرے غلاموں بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے عرض کی یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آتے من شیتا خود من امبالنا ما شیتا واتنا ما شیتا یا رسول اللہ بدر آئے کھڑیا حکم دیو گھوڑے سمندر میں پا دیں گے حکم دیو کیسر و کسانا جنگ چھاڑ کے رکھ دیں گے حکم دیو بحر غماد تک گھوڑے دے جگر پہ لا کے رکھ دیں گے پھر اقبال کہندا مسلمانوں کو بدر میں جانے وقت گھوڑے 1 یا 2 تاریخ اور حدیث دونوں کے مطابق انہیں کیڑے گھوڑے سمندر میں پانے سن پھر وہ خود ہی جواب دینا کہندا ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اس بحر و بر در گوشہ دامان اس اور کہندا جھلیا جس کے دل وچ محبت رسول ہوئے نا کائنات دی ساری نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں لیکن شرط دل وچ محبت رسول موجود ہوئے اور محبت رسول تا ترخانہ دے منڈے دل دے وچ موجود ہوئے کل گزریا نا کل گزریا دن 31 اکتوبر کل گزریا غازی علم الدین دا عرس کل گزریا جی غازی علم الدین دا عرس اور غازی کون غازی ہے بیٹھ کے بھی قرآن نہیں پڑھیا لیکن جب پیر سیال ملن گئے جیل وچ جناب غازی نے کیا جناب میں نے سورہ یوسف سناؤ تو جناب پیر صاحب نے آپ ہی متشابہ لایا جان کے تو جناب جب لایا نا متشابہ لایا تو غازی علم الدین جنہیں ویکھ کے قرآن نہیں سی پڑھیا کو قرآن دسن لگ پیا تو انہوں نے پوچھا جناب پیر صاحب نے پوچھا غازی ہے کی اے تو تینوں قرآن تو ویکھ کے نہیں پڑھیا تو اللہ بے نہیں جانتا تو متشابہ کے میں دس دیا پھر اقبال نے جواب دینا کہندا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی عطار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سہرگاہی نہ امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا اقبال کہنا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا اور جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہ ہی ادھر سنو اقبال کہندا انہاں کو گھوڑے ہے ہی کوئی نہیں سن انہاں کیڑے گھوڑے پانے سن پھر کہندا زاں کے ملت را حیات از عشق اس اور برگو ساز کائنات از عشق اس اقبال کہندا حضور دی امت آج بھی دوبارہ اپنی عروج پا سکتی آج بھی کھڑی ہو سکتی لیکن شرط ہے کہ حضور دی امت رو واپس اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دامن رحمت نال وابستہ ہونا پینا بے یقینی اقبال کہندا غلامی سے بدتر ہے بے یقینی اقبال کہندا میں خود کہندا میں کدی کوئی دنیا چ کتا نہیں دیکھا جڑا طاقتور کتے دے اگے کمزور کتا لمے پہ جاوے وہ اگوں مقابلہ ضرور کردا اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بھڑی لیکن کہندا سونے تہذیب حاضر کے گرفتار اے سارے واسطے جڑے کہندے جناب پتہ نہیں ساڈا کی بن جائے گا کہندا سونے تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی اقبال کہندا سن جنوں یقین ہی کوئی نہیں
اور یقین سی صحابہ نو تو گھوڑے سامنے رکھ پائے نا، اور پائے بھی کہ حضرت سعد بن معاذ نے جب گھوڑے جناب سامنے لے آتے نا کہ آپ نے لشکر وال پیچھے مڑ کے دیکھا، آپ نے فرمایا سامنے جدو کسرا دیا فوجاں کھڑیاں، معذرت کسرا دیا فوجاں کھڑیاں، ایران دیا فوجاں کھڑیاں، اپنے محلات ہوتے کھڑیاں، سامنے دریا دجلہ آ گیا اور پوری آب و تاب نہ بہ رہا، حضرت ابو سعد بن جناب ابی وقاص سامنے آ گیا دریا دجلہ دے، آپ نے کر کے دریا نو دیکھا، آپ نے فرمایا دریا ذرا غور نہ گل سن، اسا پار جانا، اسی محمد عربی دے غلام تے حضور دے دین واسطے تلواراں چکی پھر دیا، تے آپ نے بسم اللہ کر کے جدو گھوڑا سب جناب دریا پایا نا، پیچھے سارے لشکر نے پایا، جدو کہنے صحابہ کہنے حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت جناب یزید بن سفیان اور باقی سارے جناب سارے آپس سے ایویں گلاں کرتے جا رہے سن، جناب جویں بندہ عام کشتی تے بیٹھ کے گلاں کر رہا ہوندا، جدو جناب تیردیا پار گئے نا، جدو پار گئے تے حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا پورا لشکر آ گیا، انہوں نے کہا جی پورا لشکر آ گیا، آپ نے فرمایا اچھا کوئی کسی دی کوئی شاہ تو نہیں رہ گئی دریا، کوئی اڑیا تو نہیں کسی کا جانور، کوئی ایک جناب مجاہد آ گئے، انہوں نے کہا جناب جس کٹورے نہ پانی پیندا سا نا مٹی دا کٹورا، وہ میں اپنی مونج دی رسی نہ لٹکایا سی اپنے گھوڑے دی زین نال، وہ کدھر تیرتے ہوئے نا گھوڑا جناب پیالہ وہ دریا دجلہ وچ گر پیا، آپ پھر واپس لوٹ آئے دریا دجلہ دے کنارے، آپ نے فرمایا تینوں دسیا نہیں اسی محمد عربی دے غلام آیا، وہ پیالہ واپس کر۔ شاعر کہنا عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا، عشق احمد سے یہ اثر بھی زباں میں آ گیا، تیر کو آواز دی واپس کما میں آ گیا۔ اے حضور دی محبت کا کمال ہے، اے کمال ہے کہ نہیں؟ کہنے بندہ 150 وے اے کہنے سننا ساری میڈیا دی رپورٹاں سارے دی رپورٹاں اے بندہ 150 وے فیض آباد، میں کہا تسی 1000 خالی کیوں نہیں ہویا؟ فیض آباد خالی کیوں نہیں ہویا؟ پھر جناب رپورٹاں اے مخبر جڑے نا اے بھی اپنے آپ درست کر لیں، جھوٹیاں خبراں نہ دیا کرو، گل جڑی سچی کرے گا، ہن جا کے دین گے اے 2000 بندہ سی، میں کہا جیسی 200 بھی ہوئے نا تواڈے تے بتھیرے ہیں، تواڈے تو مراد اسرائیل ہے، ساڈی انہاں نال تے لڑائی ہے ہی نہیں نا، اے تے بیچارے تے اے تک جناب جاں کھیتی دا ککھ نہ رہیا نہ سکا نہ ہریا، انہاں دا کی گل ہے، انہاں دی تے حیثیت ہی کوئی نہیں، ساڈی گل تے یار فلسطین دے مسلماناں واسطے نا، اور ساڑیاں طاقتاں اور ساڑے زور ساڑے اپنے واسطے نہیں ہیں، کوئی ایک آنکھیں میں بے جناب بلا وجہ کوئی کسی کو تھپڑ پہنچ گیا بج گیا تحریک لبیک والے کو تو میں اس کو خود جا کے معافی منگن تیار ہاں، لیکن اے صبح رات ظلم دے بازار گرم کرو تے آکھو اے مولوی جناب دین دی رکاوٹ دے راج رکاوٹن، میں کہا جھلیا مولوی دین دی رکاوٹ نہیں، اے جی ہن مسیتاں سیاست ہوئے گی، میں کہا سیاست جدو گئی چودھریاں دے ڈیرے تے ملکہ اور خانہ دے ڈیرے تے وٹواں اور ٹیوانے دے ڈیرے تے اور جناب جٹاں اور راجپوتاں دے ڈیرے تے گئی سیاست، ادو دا تو ناریاں اور گلیاں واسطے رو رہا، جدو مسیتاں میں سیاست سی تو فاروق اعظم دا زمانہ ہوئے بچے بھوکے ہون تا اسلام اتنا ڈاڈا فاروق اعظم دی کنڈ تے اناج لدوا کے انہاں دے بوئے تے پہنچاندا۔ اور پریشان نہ کرو، کئی دل پتھر ہو جاندے ہاں، اور کئی دل پتھر ہو جاندے، اور یہ یاد رکھنا مولانا روم نے کیا کہ منافق تا حضور دے پیچھے نمازہ پڑھ کے منافق رہے، حضور دے پیچھے پڑھ کے منافق، یہ بڑی ڈاڈی گل ہے، حضور دے پیچھے روزے رکھے، حضور دے پیچھے عیداں پڑھیاں، حضور دے پیچھے جمعے پڑھے، حضور دے پیچھے جناب زکاتاں دتیاں، لیکن منافق رہے، لیکن جڑے عاشق سن وہ کی کہنے وہ تو صدیاں بعد بھی کہنے، جدو جناب پیر سیال نے جناب متشابہ دیتا نا تے جناب غازی علم الدین نے تے پیر صاحب نے کہا غازی ہے کی غازی کہنے لگا من عاشق سرمستم ازدار میندیشم پروانے جا بازم ازدار میندیشم، اور جناب مندار بلا اشرا چون تخت شہید آنم حلاج جو ہم عاشق ازدار میندیشم، اور غازی کہنے لگا اسی عاشقاں اسی حلاج دی نسبت آلے عاشقاں، اسی دار تے تختہ دار کو نہیں ڈر دے، ایسے واسطے تا اسی صدیاں بعد حضور دے غلام ہو کے کہنے ہیں کہ ہتکڑی پا کے بھی لبیک، آواز آنی چاہیے، ہتکڑی پا کے بھی، پرچہ کٹا کے بھی، تھانے جا کے بھی، دہشت گردی دی FIR کٹا کے بھی، جیلہ میں جا کے بھی، منازع کرا کے بھی، کال کوٹریاں جا کے بھی، جے بیڑا آیا تا پھٹے ہوتے چڑھ کے بھی لبیک۔ بس
جدو ریاست اور جناب مسلمانہ دے ذمہ داران جدو چوڑوں دے استقبال واسطے تیاریاں کر رہے ہونا ادو غزہ دے بچے بمبا تھلے ہی مرن گے. اور جدو مسلمانہ دے جرنیل این کر کے صلاح الدین ایوبی اور جناب جدو سامنے ہوئی نا تین دے مقام میں فوجہ دو میں آمرے سامنے ہوئی مسلمانہ دیا اور جناب اور ریچرڈ آ گیا انہیں کیا جناب آج اسی اور تلوار لے کے آیا تو انہوں پتا جنگ اے علماء بیٹھیں جنگ جڑی نا اور ریشم پانا جائز ہے ریشمی کپڑا اس واسطے کہ تلوار اس تے نہیں چل دی پھسل جاندی تے جناب انہیں ریشم دیا گدیاں بنا کے ہوا چھاڑیاں اور انہیں جناب این تلوار لے کے ریشم دیا گدیاں کٹ دیتیاں اور بڑی سپیشل تلوار انہیں بنائی سی انہیں کہا مسلمانوں آج ذرا خیال نہ لانا آج اسی اور تلوار لے کے آئے ریشم بھی بڑھ رہی ہیں تے صلاح الدین ایوبی نے دیکھا نا کہ مسلمانوں دے لشکر ہوتے جناب اے روب تاری کرنے دی کوشش کر رہا تے صلاح الدین ایوبی اگے آیا انہیں کپڑا لیا ریشم دا کپڑا اے سادہ کپڑا بھی تلوار نہ نہیں کٹ سکتا ریشم دا کپڑا کو جا این ریشم دا کپڑا لیا تے این کر کے ہوا چھاڑیا تے مسلمان پہلے مجاہد کو تلوار لے کے نا عام تلوار نہ دو ٹکڑے کر کے رکھ دیتے انہیں کہا تو خیال نہ ہی مسلمان جو جناب تلوار لے کے آئیں جڑے اڑتے ہوئے ریشم نو بھی کر کے رکھ دیں گے. بات کہنا گنج ہائے ہر دو عالم را کلید تیزے ایوبیوں نگاہ با یزید بات کہنا صرف اس جہان دیا نہیں دو میں جہان دے خزانے دیا چابیاں تیرے ہاتھ میں جا سکتی ہیں لیکن شرط ہے کہ تیرے ہاتھ ایک جناب صلاح الدین ایوبی دی تلوار ہوئے اور تیرے کول نگاہ با یزید بستامی آ جائے اور کہنا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان بات کہنا مسلمانوں کو عزت رہی نہیں واپس بات کیوں نہیں رہی کہنا ہے نا خالد اور فاروق اور ایوبی دی رستہ ہی چھڑ دیتا اور کیڑا رستہ چھڑ دیتا حضرت خالد بن ولید آلا بابا جی کہنے سن میں حضرت خالد بن ولید کو دلیری مانگ کے لے آیا تے اساں بابے اور کو منگی ہوئی دلیری اس واسطے تو ہر میدان چاہ رہے ہیں اور جب ہتھ کڑی لانا ہے نا اتنے کر کے تو انہوں پتا نا پھر وہ ڈاڈے ویلے آ جانا ہتھ کڑی لانا ہے آکھے ہتھ کڑی لانی میں کہا جب میں نہ لواں کہنا پھر تہاڈی مرضی میں کہا جھلیا دو میں ہتھاں لا اے شوق دیاں منگنا ہے نسل اپنے محبت نہ پائی ہوئی ہیں یہ تو گل ہی کوئی نہیں تے اے گل کوئی نہیں اے میں گلاں اپنی ذمہ داری ہوتے کر رہا سٹیج تو لتھن تو بعد پھر گرفتار ہونے واسطے تیار ہاں اے گل ہی کوئی نہیں اس اسی انہوں دے وارث ہیں جنہاں کیا ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی مولانا حسرت موہانی نے 27 سال انگریزوں دی جناب جیل گزاری این گیسن کمر ٹیڑھی ہو گئی چکی پسوائی انہیں جناب مشقتہ کرائیاں لیکن کہنے لگے ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی اور شاہوں کے تکبر سے بھی دب کر نہ رہا میں آخر کس بارگاہ خاص کا گدا ہوں میں اور ساڑھا جرم ہے کہ اسی غزہ دے بچیاں دی گل کر دیا ساڑھا جرم ہے کہ اسی غزہ دیا لٹدیاں بیٹیاں دی گل کر دیا ساڑھا جرم ہے کہ اسی جناب غزہ دے مظلومہ اور جناب مجبورہ دی گل کر دیا ساڑھا جرم ہے کہ اسی فلسطین دے مجبورہ دی گل کر دیا مظلومہ دی گل کر دیا ساڑھا جرم ہے کہ جناب اسی کشمیر دی گل کر دیا ساڑھا جرم ہے کہ اسی برما دی گل کر دیا ساڑھا جرم ہے کہ اسی شام دی گل کر دیا ساڑھا جرم ہے کہ اسی عراق دی گل کر دیا ساڑھا جرم ہے کہ اسی محمد عربی دے دین دی گل کر دیا نہ اسی کہنے گنج آیا نہ اسی کہنے عمران آیا نہ اسی کہنے زرداری آیا اسی کہنے دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین یا رسول اللہ